اسی خیال کو اسی چیز سے اسی حدیث کی روشنی میں اپنے خواجہ نظام الدین اولیاء کیا فرماتے ہیں؟ شریعت کیا ہے؟ کیا بڑا عجیب انداز ہے. وہ فرماتے ہیں محبوب الہی شریعت اسیر ہونا، طریقت فقیر ہونا، حقیقت نظیر ہونا، معرفت بے نظیر ہونا. اسیر ہونا، فقیر ہونا، نظیر ہونا، بے نظیر ہونا. جب یہ ساری صفات کسی ایک پیکر حسین میں جمع ہوتی ہے تو سلطان اشرف جہانگیر زندہ بھی اسیری بھی ہے، فقیری بھی ہے، نظیری بھی ہے، بے نظیری بھی ہے. حضرات گرامی، اسی لیے دوستو شریعت کے بغیر طریقت کے دو ایک بات بتایا، دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے. اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. اب آگے بڑھنے کے لیے پہلے یہ تو ضروری ہے، شریعت اور طریقت. طریقت کے لیے لازم ہے شریعت، طریقت کے لیے لازم ہے. اس لیے جتنے صوفیاء کرام ہیں طریقت والے ہی نہیں ہیں، وہ شریعت والے بھی ہیں، وہ شریعت والے بھی ہیں، طریقت والے بھی ہیں، حقیقت والے بھی ہیں، معرفت والے بھی ہیں. اب آپ ذرا سوچو کہ ایک معرفت والے کی بات یہ کروں کہ انہوں نے حقیقت محمدیہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی. میں چاہتا ہوں میں پہنچوں. جن کا نام بایزید بستامی ہے، اور بایزید بستامی وہ ہے جن کے تعلق سے بشیر القاری شرح بخاری میں علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام جس کو یاد رہے گا وہ جنتی ہے. ان کا نام جس کو یاد رہے گا وہ جنتی. بایزید ان کا لقب ہے، نام نہیں، نام تیفوری بن عیسیٰ. آپ کا سلسلہ سلسلہ تیفوریہ، سلسلہ تیفوریہ. تو یہ نام جس کو یاد رہے گا وہ جنتی. تو جب نام کا ہی عالم تو مقام کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد. وہ فرما رہے ہیں میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا تو میں نے چاہا کہ حقیقت محمدیہ تک میری رسائی ہو. تو میں نے کیا دیکھا کہ میری اور حقیقت محمدیہ کے درمیان 1000 نور کے پردے حائل ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر ایک پردہ نور کے قریب بایزید پہنچ جاتا تو جل کر راکھ ہو جاتا. جل کر ایک پردہ نور کے قریب بایزید کی رسائی نہ ہو سکی، اور 1000 پردے، 1000 پردے ان کے اور حقیقت محمدیہ کے درمیان. بایزید بستامی حقیقت محمدیہ کیا ہے بولے ایک پردے تک نہیں پہنچ سکتی. کتنے ہیں؟ 1000. 1000. اور حقیقت مصطفیٰ ہے کیا؟ یہ بات صوفیاء کرام کے بہت سارے موجودات ان کے رسائل پڑھنے کے بعد یہ حقیقت مصطفیٰ، اس نے مصطفیٰ رب تعالیٰ نے ہمارے دیکھنے کے لیے نہیں بنایا، وہ اپنے ملاحظے کے لیے اس نے بنایا. جب میری مشیت ہوگی میں اپنی کاریگری دیکھوں گا، جس کو میں نے اپنے کارخانے ربوبیت میں جس پیکر حسین کو تراشا ہے اپنی ذات پر دلالت کے لیے، وہ میری مرضی ہوگی میں دیکھوں گا. اسی لیے حدیث قدسی کے الفاظ کیا؟ کنت کنزا مخفیا واحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اب اس کا ایک دوسرا صوفیانہ مطلب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. علماء اس کا معنی مطلب بیان کرتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں تو میں نے ایک باخبر پیدا کیا. ایک باخبر پیدا کیا اور اس باخبر کو پیدا کر کے میں نے اسے اپنی خبر دی تو پھر کہا کہ اب تم میرے بے خبر بندوں کو میری خبر دو.
مخبر کا نام رسالہ، اسی لیے سورہ اخلاص کے اندر پورا مضمون توحید کا ہے، پورا مضمون توحید کا ہے۔ وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، نہ پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی شریک و مثیل ہے نا۔ اب آپ دیکھیے سورہ اخلاص کے اندر اللہ ایک ہے، یہ پہلی خبر، اللہ بے نیاز ہے یہ دوسری خبر، لم یلد تیسری خبر، ولم یولد چوتھی خبر، ولم یکن لہ کفوا احد یہ پانچویں خبر۔ خبر 5 ہے، خبر دینے والا ایک ہے، خبر دینے والا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سورہ اخلاص کی ابتدا کہاں سے ہے؟ وہ اللہ احد سے ہے یا اس سے پہلے کچھ اور ہے؟ پوری سورت میں توحید کا بیان، اگر مشیت الہی دیکھو توحید کا بیان بعد میں، قل کہہ کر پہلے رب نے اپنے محبوب کی رسالت کا عنوان قائم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قل کہہ کر مصطفیٰ کی رسالت کا عنوان قائم کیا۔ میں اور کسی زبان سے نہیں سننا چاہتا، محبوب تم کہو، تم کہو، تم کہو، تم کہو، تم نے دیکھا ہے تم کہو، تم جانتے ہو تم کہو، تم نے دیکھا ہے نا، میں تم میرا دیدار صرف تمہاری آنکھوں نے کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وحدانیت کا کوئی اقرار کرے اپنے ذرائع سے، اپنے علم سے، اپنی عقل و دانش سے نہیں۔ مصطفیٰ جو تم سے سن کر مجھے رب مانے گا اس کا یہی عقیدہ، عقیدہ توحید۔ کیا کہنے، کیا چاہتے کہہ دیجئے سارے مترجم نے مگر مجھ سے آج کا جواب دیکھو، کہتے رہو، کہتو نہیں کہتے رہو، کہتے رہو۔ اب دیکھیے اس میں جو لذت استمرار ہے، کیا ندرت ہے، کہتے رہو، ہر حال میں کہتے رہو، غار سور میں کہتے رہو، کفار کے بیچ میں رہو کہتے رہو، شب ہجرت کہتے رہو، تکلیف ہو تو کہتے رہو، طائف میں ہو تو کہتے رہو، احد میں ہو تو کہتے رہو، بدر میں ہو تو کہتے رہو، احزاب میں ہو تو کہتے رہو، خندق میں ہو تو کہتے رہو، اور خیبر میں ہو تو کہتے رہو، جلوت میں کہتے رہو، خلوت میں کہتے رہو، ہجرت سے پہلے کہتے رہو، ہجرت کے بعد کہتے رہو، جبل عبوس کو قبیس پر کہتے رہو۔ امر کے تقریباً 16 معنی علماء رسول نے بیان کیا، اس میں ایک معنی تمام اور استمرار ہے، ایک معنی تمام اور استمرار ہے، کہتے رہو کہتے رہو۔ میں نے کہا یہ کہتے رہو کا مطلب کیا ہوا؟ جواب مل گیا، اے مصطفیٰ تم کہتے رہو، تم کہتے رہو اللہ ایک ہے، یعنی تم کہتے رہو لا الہ الا اللہ، میں کہتا رہوں محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری توحید کا پرچار کرو، میں تمہاری رسالت کا پرچار کیا کروں، کہنے؟ میری وحدانیت کا اعلان کرو، ذکر کرتے رہو، میں تمہاری رسالت و نبوت کا ذکر کروں گا، میں تمہاری رسالت و نبوت کا ذکر کروں گا۔ ایسے شاندار رسول کی صفت بیان ہو رہی ہے، وہ کیا صفت ہے؟ پہلی صفت میں سمیٹ رہا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا، اس رسول کو ہم نے بھیجا ہے، اس کو ہم نے یہ خوبی ادا کی ہے، تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ہے نا؟ اگر درمیان میں یہ واسطہ نہ ہوتا تو قرآن ہمیں ملتا نہیں ملتا، یہ آیتیں ہمیں ملتی نہیں ملتی، کیوں؟ اس کی لیے تھی ہم فرشی، آیتیں عرشی، ہم وہاں جا نہیں سکتے، وہ یہاں آ نہیں سکتے،
تو ضرورت پڑی ایک ایسے جسم کی، ایک ایسی ذات کی، ضرورت پڑی ایک ایسے برزخ کی، ضرورت پڑی ایک ایسے واسطے اور وسیلے کی کہ جس کا جسم تو فرشی ہو، روح عرشی ہو، جس کا جسم فرشی، روح عرشی، وہ ذات میرے مصطفیٰ کی۔ اگر رسول تلاوت نہ کرتے تو ہمیں قرآن ملتا؟ اب آئیے تسلیم وہ عزت کی تھی، اور وہ رسول تمہیں صاف ستھرا کرتے، تمہیں صاف ستھرا کرتے، پاک و صاف کرتے۔ پھر اس کے بعد تیسری صفت وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت۔ پہلے کیا تم پر آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، ترتیب دیکھیے، ترتیب پر غور کیجیے، تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں۔ یہ ہماری ترتیب نہیں ہے، یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ اب اس زمانے میں ترتیب الٹ گئی، پہلے نہیں، تزکیہ نہ پہلے ہے نہ بعد میں، تزکیہ نہ پہلے نہ بعد میں، صرف پڑھائے جاؤ پڑھائے جاؤ۔ ایسے علم والوں سے آپ امید رکھتے ہیں ان کے ذریعے آپ کی نجات ہو؟ جو خود ہدایت پر نہ ہو وہ دوسروں کی ہدایت کرے گا؟ سوچو، تزکیہ پہلے میرے نبی نے صحابہ کو پہلے پاک صاف کیا، پھر سکھایا، پھر سکھایا، پھر پڑھایا۔ ہمارے مدرسوں میں کیا ہے؟ درس نظامیہ کی ساری کتابیں پڑھ کے آتے ہیں، جتنا زیادہ علم اللہ ماشاءاللہ، ایسی کی بات نہیں، کلیہ ہے تو استثناء ہے، کیا بات ہے؟ ہر کلیہ میں استثناء ہوتا ہے، کچھ تو استثناء ہے، استثناء کے بغیر کلیہ بنتا ہی نہیں، علماء جانتے ہیں۔ علم لے کے نکلے، نماز کوئی پابند نہیں، اذان ہو رہی کوئی رسم نہیں، کمی ہے، تزکیہ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ان سے اشرفی میں آنے والوں، ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، خانقاہ کی بھی ضرورت ہے، مدرسے کی بھی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں پلایا جاتا ہے، مدرسوں میں دانا بنایا جاتا ہے، خانقاہوں میں دیوانہ بنایا جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤ، خود مولانا رومی کا یہ اعتراف، مولوی حکیم تشدد، میں تو مولوی تھا، خالص مولوی، خالص مولوی، مگر جب شخص تبریز کی غلامی کا پٹا میری گردنوں میں آیا تو اب میں صرف مولوی نہیں رہا، ان کا مولا بن گیا۔ تو مدرسہ مولوی بناتا ہے، مخدوم اشرف کی خانقاہ مولا بناتی ہے، نواز کی خانقاہ مولا بناتی ہے۔ اپنا یہ ہے سمیٹتے ہوئے اپنی گفتگو کو ایک موڑ پہ لانا چاہتا ہوں۔ رسول نے سب کچھ آپ کو دیا، قرآن رسول نے دیا، حدیث کا ذخیرہ رسول نے دیا، شریعت کی دولت رسول نے دی، طریقہ کی دولت رسول نے دی، اسلام رسول نے دیا، عقیدہ رسول نے دیا، دین رسول نے دیا، نظریہ رسول نے دیا، کتاب رسول نے دی، قرآن رسول نے دیا، رب کی معرفت رسول نے دی، سب کچھ رسول نے دیا۔ کون سی ایسی نعمت ہے جو رسول نے نہیں دی؟ بے شمار نعمتیں ہیں جو مدینے والے نے ہمیں دی۔ آپ سے کچھ لیا بھی، آپ سے کچھ مانگا بھی،
دینے کی لسٹ تو بڑی لمبی ہے، دینے کی لسٹ جو ہے بڑی لمبی ہے. یہ عبادت رسول سے ملی، نماز رسول سے، روزہ رسول سے، حج رسول سے، زکات فرض ہے رسول سے، طریقے رکوع سجود قیام قعدہ جلسہ رسول سے، زندگی رسول سے، بندگی رسول سے، جینے کا سلیقہ، چلنے کا طریقہ، کھانے کا سلیقہ، سب کچھ رسول سے دیا. دینے والے نے کہا امتیوں تم سے کچھ مانگا بھی، مانگا بھی، بہت دیا رسول نے، مگر جب مانگنے کی بات آئی تو حضور نہیں مانگ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے محبوب تمہارے وسیلے سے تو بہت کچھ بندوں کو ملی ہے، تم بھی تو کچھ مانگ لو، تم بھی تو کچھ مانگ لو. کہو کہو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وہ نبی جس نے کائنات کی ساری نعمتیں بندوں تک پہنچائی، مانگا تو صرف ایک، اور وہ بھی رب کی مرضی سے، رب کی مرضی سے. محبوب کہہ دو میں تم سے اس تبلیغ پر، اس پیغام پر جو ہم نے تم تک پہنچایا ہے، تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں اتنا چاہتا ہوں میرے گھر والوں سے محبت کرو. سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ. گھر والوں سے محبت کرو، گھر والوں سے محبت کرو. رسول نے صرف ایک مانگا، دیا بے شمار، مانگا ایک. اب اس ایک کو دینے میں بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اہل بیت سے محبت ہے نا، اہل بیت سے محبت. جب مولائے کائنات کا ذکر ہوتا ہے علی مرتضیٰ سیدہ کائنات، محبوبہ کائنات، سیدہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ فاطمہ زہرا علیہا کا ذکر جمیل ہوتا ہے نا. اور ایک بات بتاؤں دوستو، میں یہاں حدیث کی روشنی میں اس نقطے کی وضاحت کروں کہ مومن اور منافق کے درمیان وہ معیار کیا ہے کہ ہم پہچان جائیں کہ یہ مومن ہے یہ منافق. اب تو ہمارے علماء کچھ اور بھی معنی بیان کرتے ہیں، مگر میں دوسرا معنی بیان کرتا ہوں. مومن منافق پہچانے کیسے؟ آئیے حدیث کنز العمال کی طرف. صاحب کنز العمال یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن. کیا گارنٹی. تم سے دل میں قدرت اور عداوت وہی رکھے گا جو منافق ہے. ہمیں کوئی شکایت نہیں، یہ فیصلہ آپ کیجیے. مومن ہی محبت کرے گا. رسول نے اس قول سے خط امتیاز کھائی دیا. اور مومن اور منافق کو پہچاننے میں ہمارے لیے آسانی ہو گئی. وہ یہ کہ علی کا ذکر ہو، چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو مومن ہے، سمجھ لو مومن ہے. علی کا ذکر ہو، چہرے پر جھریاں پڑ جائے، سمجھ لو منافق ہے. وہ علم رکھتا ہے، چہرے پر تشادانی نہیں ہے، مرجھایا ہوا ہے. علم رکھ کر منافق ہے، عقل رکھ کر منافق ہے، لاکھ منطقی ہے مگر منافق ہے، لاکھ فلسفی ہے مگر منافق ہے. وہ کسی بھی معتبر دارالفتہ کا مفتی کیوں نہ ہو مگر منافق ہے. علامہ ہے مگر منافق ہے، فاضل جلیل ہے مگر منافق ہے، فاضل رسوم اسلامیہ ہے مگر منافق ہے. یہ القاب و آداب کی سوداگری کرنے والے لاکھوں مگر منافق ہے. منافق ہے، مومن وہ ہے علی کا نام لو چہرہ مچل زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. رکھو تمہارا علم تمہیں نہیں بچا سکتا.
تمہارا علم تمہیں بچا نہیں سکتا. علم فخرالدین رازی کو نہ بچا سکا تو اب تو کوئی امام راضی نہیں ہوگا نا. ایسا بتایا نا 360 دلیلیں تھی. شیطان ہر دلیل کو کاٹتا رہا کہ خدا کی توحید پر دلیل دو. اب وہ دلائل دیتے جا رہے ہیں, دیتے 360 دلیلیں امام فخرالدین رازی صاحب تفسیر کبیر نے دے ڈالی اور شیطان نے سب کا رد کر دیا. اب شخص خلاف کا عالم ہے, اب کیا کیا جائے؟ خاموش ہو گئے. مگر مان جاؤ شیخ نجم الدین کبرا پر, پیر و مرشد پر, اسے کہتے ہیں پیر, اسے کہتے ہیں مرشد. سبحان اللہ. ہے نا, قاضی کہیں ہے, شیخ نجم الدین کبرا کہیں ہے. وہ تو فرما رہے تھے, ان پر کشف ہوا کہ میرا مرید قاضی جو ہے اس وقت سکرات کے عالم میں ہے. شیطان نے ساری دلیلوں کو کاٹ دیا. لوٹے میں پانی تھا, ہاتھ میں لیا, اچھالا, پھینکا, ایسا پھینکا تو ان کے چہرے پر چند قطرے گرے. فرمایا ارے فخرالدین رازی کیوں نہیں شیطان سے کہتا کہ میں نے خدا کو بلا دلیل مانا ہے. میں نے خدا کو بلا دلیل مانا ہے. زندہ باد, زندہ باد. پیر و مرشد کا یہ تصور ہے واہ. نا, پیر و مرشد کا یہ تصور ہے. آپ اندازہ لگائیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علی کی محبت ایمان فی القربہ. اچھا ایک بات بتائیں, حضرت ابن عباس کی تفسیر تاکہ یہ بات راشد کی نہ رہے, ارشاد کی ہو. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, پوچھ لیا کہ حضور وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت اور محبت مجھ پر لازم ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ علی و فاطمہ وولدہما وابنہما, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ میرے قرابت دار ہیں, ان کی محبت تم سب پر لازم. اب یہ کوشش مت کرنا اس تفسیر کی روشنی میں اور اس قول کی روشنی میں تو سرکار نے اس آیت کی وضاحت خود فرما دی. تو بحث کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں نہیں اور لوگ بھی داخل ہیں, اور لوگ بھی ہیں, اور لوگ بھی ہیں. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت, اہل بیت کی تفسیر کر رہے ہیں. اہل بیت تفسیر کرنے سے کیا فائدہ جب اللہ کے رسول کی تشریح کر رہے ہیں, تفسیر کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ تقسیم کرنے والوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میدان مباحلہ میں اللہ کے رسول کس کو لے کر کے گئے؟ میں چاہتا ہوں کہ آیت کی تفسیر آیت سنو. اور یہ انما یرید اللہ, اس کے بارے میں جلیل القدر محققین کا کہنا یہ جملہ مستأنفہ ہے, اس کا ماسبق سے کوئی تعلق نہیں, اس کا ماسبق آیت سے کوئی تعلق نہیں, کوئی ربط نہیں. یہ جملہ مستأنفہ ہے. یہ اہل عظمت کی, اہل بیت کی عظمت اور رفعت شان کو بیان کرنے کے لیے رب نے یہ فرمایا ہے نا. اب یہ آیت اور میدان مباحلہ میں وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے نا, اللہ کے رسول کہہ دو, رسول کہہ دو مفتی عورتوں کو لاؤ. اقول تعالوا ندعو ابنانا, تم اپنے بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو. اے نجران کے عیسائیوں, تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو. بچوں میں رسول کس کو لے گئے؟ حسن و حسین, اور دونوں شیر خار بچے, پیتے بچے بھی رسول لے گئے ہے نا. معلوم ہو گیا یہ حسن حسین ابنانا کی تفسیر, یہ تفسیر عملی ہے. اس میں کتاب کھنگالنے کی ضرورت نہیں, یہ تفسیر عملی ہے. یہ کون تفسیر کر رہا ہے؟ جو خود صاحب کتاب ہے, جو خود صاحب
کیا کہتے ہیں؟ کام ہے وہ کرنا نشانہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو اب عورتوں میں رسول کس کو لے لیں حضرت سیدہ کائنات رحمۃ اللہ عورتوں تم اپنی عورتوں ہم اپنی عورتوں یہ نساء جمع ہے نا جی نساء جمع ہے کہ نہیں نساء جمع اور لے گئے ایک کو لے گئے ایک یہاں دوسرا کچھ نہ لیجیے گا خدا نہ خواستہ کہ میرا کچھ اشارہ کچھ کسی اور سے ایک کو کیا کہا نسانا ہماری عورتیں اور لیا صرف سیدہ کائنات کو سیدہ کائنات دیکھنے میں تو ایک ہے دیکھنے میں ایک ہے مگر رسول نے نسانہ قرآن کہہ رہا یہ دیکھنے میں تو ایک ہے مگر فاطمہ الزہرا دیکھنے میں ایک ہے دھوکہ نہ کھانا ارے یہ ایسی فاطمہ ہے جو ساری جمعیت پر بھاری ہے ساری جمعیت پر بھاری ہے جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے اس لیے نسانہ الفسنہ میں کس کو لیا رسول اور حضرت علی یعنی حضرت علی الفسنہ کی تفسیر مرد اور بھی ہے مرد اور بھی ہے مگر اسی مرد کو رسول نے لیا جو مرد نہیں شاعر مرد اسی کو لیا جو شعر کرتا اسی کو لیا جو قوت پروردگار اسی کو لیا اساس الاسلام حضور فرماتے ہیں لقمان کی دوسری حدیث اساس الاسلام حبی و حب و اہل بیتی اسلام کی بنیاد میری محبت ہے اور میرے بیت کی محبت سبحان اللہ یہ تفسیر ہو گئی اچھا فقوائے وَيُتَحِرَكُمْ تَقْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللہ چاہتا ہے ارے حضور نے ایک ہی چیز تو مانگا ہے نا پیارے تو قاعدے سے دو نا ارے کسی سے محبت کرو نہ کرو حسن حسین سے محبت کرو کسی سے کرو نہ کرو علی پاک سے محبت کرو ہے نا میں یہ نہیں کہتا میں کینچی چلانے نہیں بیٹھا ہوں حضور کی جو پسند ہے اس سے محبت کرو تو صحابہ بھی حضور کو پسند اہل بیت بھی حضور کو پسند تو صدیق اکبر سے بھی محبت کرو عمر سے بھی محبت کرو عثمان سے بھی محبت کرو ہے نا جو نجوم ہدایت ہیں ان سے بھی محبت کرو جو گھر والے ہیں ان سے بھی محبت کرو جو در والے ہیں ان سے بھی محبت کرو جو اندر والے ہیں ان سے بھی محبت کرو جو باہر والے ہیں ان سے بھی محبت کرو اب اگر تم اندر باہر میں کچھ کرو گے تو نہ تم اندر کے رہو گے نہ باہر کے رہو گے اللہم صلی اللہ سیدنا انما یرید اللہ آخری منگا اللہ چاہتا اللہ چاہتا یہ ارادہ یرید یہ جامعہ سوریہ ہے اساتذہ بھی ہیں طلبہ بھی ہیں علماء بھی ہیں سنجیدہ مجمع اللہ چاہتا یہ پہلے مظاہرے ہیں باقی خاص ثلاثی مذہب اللہ چاہتا اب اسی کا ارادہ یریدو کا اس میں فائل کیا ہے مرید ارادہ یریدو کا اس میں فائل مرید چاہنے والا اور چاہنے والا جس کو چاہے وہ مراد لفظ کو سامنے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے میں کلام کر رہا ہوں آپ یہ آج کل کا یہ جو مرید ہے وہ مرید نہ بھولے مرید چاہنے والا وہ بھی ہے وہ بھی مانا ہے اور مراد جس کو چاہا جائے تو انما یرید اللہ چاہنے والا اللہ اور جس کو چاہا وہ اہل بیت جس کو چاہا وہ اہل بیت اس میں جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خدا مرید اور اہل بیت مراد
کیا بات ہے مرید اہل بیت مراد، میں لفظ کی رعایت کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں، وہ مرید یہ مراد. سوچو جب مرید ایسا ہے مراد کیسی ہوتی؟ سوچو میں چاہتا ہوں کہ گندگی سے تمہیں دور کر دیا جائے، اور جو تحترم تطہیرا، یہ مفہوم مطلق جو تاکید کے لیے ہے، خوب پاک صاف کر دیا جائے، نجاست تمہارے قریب آنے نہ پائے. اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے نا. تو یہ اہل بیت نجاست سے پاک، ارے یہ تو اتنے پاک ہیں کہ جو ان کے قریب آ جائے وہ بھی پاک ہو جائے، اور جو ناپاک ان کے قریب آئے وہ بھی پاک ہو جائے. اسی لیے دوستو اب بات یہاں پر آگے بڑھی، جس مودت اور محبت کا رسول نے تم سے تقاضا کیا ہے، مانگا ہے، اجر رسالت. اجر رسالت ہے کیا؟ اجر رسالت ہے کیا؟ علی کی محبت، اجر رسالت، علی کی محبت، اجر رسالت، فاطمہ کی محبت، اجر رسالت، حسنین اسماعیل کی محبت، اجر رسالت ہے، زین العابدین کی محبت، اجر رسالت ہے، امام باقر کی محبت، اجر رسالت ہے، جعفر صادق کی محبت، اجر رسالت ہے. اور اسی اجر رسالت کی خوبصورت تنویر کے اثر کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمجھا. حضرات گرامی، آج ہم اس بارگاہ میں حاضر ہیں جہاں شہنشاہی اور گدائی دو کانٹے سے گانا ملائی. مولا کریم ہماری حاضری کو، ہماری آمد کو مخدوم اشرف کے صدقے میں ان کے وسیلے سے قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور جو کچھ مجھ سے بچا وہ ہم کی بچا وہ بڑی ہی جامع اور معنی تقریر